یہ جو اسکول ہے یہ کے جی سے لے کے 5 تک ہے، اور اس میں جو جتنے اسٹوڈنٹس ہیں یہ بھی تقریباً 150 سے اوپر ہے۔ اس میں بچیاں بھی ہیں اور بچے بھی ہیں۔ چونکہ یہ کے جی سے 5 تک ہے، اس وجہ سے جو باڑہ کی لوکل بچیاں ہیں جن پہ تعلیم کے دروازے بند تھے اور جن کے لیے کوئی سوچتا نہیں تھا، کوئی کچھ کرتا نہیں تھا، تو ان کے لیے یہ جگہ جو تھی تو ایسی تھی کہ میں کہوں گی کہ ایک گھر سے زیادہ حیثیت رکھتی تھی۔ اور میں باڑہ کے تمام لوگوں کی بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھ پہ ٹرسٹ کیا، اور اپنی بچیوں کو اسپیشلی جب وہ گھر سے نکلنے کی بھی اجازت نہیں دیتے۔ ٹرائبل ایریا میں پڑھائی کی ایجوکیشن کی بہت زیادہ مخالفت کی جاتی ہے، اس کے باوجود بھی وہاں کی لوکل بچیاں جو ان بچوں کی سسٹرز تھی تو وہ ہم لوگ کے ساتھ ایڈمیشن لے چکی ہے، وہ بچیاں ہمارے ساتھ پڑھ رہی ہے۔ اگر میرے ادارے کی ریپوٹیشن خراب ہوتی، میرے اسکول کی ریپوٹیشن خراب ہوتی، تو میرے خیال میں سب سے پہلے جو ٹرائبل لوگ ہیں، جو بڑے سخت لوگ ہیں، جو بالکل بھی اس طرح کی چیزیں پسند نہیں کرتے کہ جو ان کے اگینسٹ جائے، تو میرے خیال میں ان کی یہ بچیاں میرے پاس نہ پڑتی، جو کہ اس اسکول کی مطلب سب سے قیام کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کا جو ہم لوگوں پہ ٹرسٹ تھا، جو مجھ پہ اعتماد تھا، اس وجہ سے ان بچوں کی جو بہنیں ہیں، کزنز ہیں، وہ ساری وہاں کی طالب علم ہے۔ میرا جو گھر ہے وہ ہماری فیملی کا کمبائن گھر ہے، جس میں میرے بھی وہاں پہ مطلب ڈیوز ہے ان لوگوں کے ساتھ، لیکن وہ میری سسٹر کے نام پہ ہے۔ سسٹر کے ساتھ میں چونکہ رہ رہی تھی اوپر کے پورشن میں، اس وجہ سے میں نے نیچے کا جو فلور ہے وہ ان سے رینٹ پہ لیا ہوا تھا۔ یہ میرا رینٹ ایگریمنٹ ہے جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ پروف ہے کہ میں ان کے ساتھ رہ رہی تھی، جو اس پہ ایڈوانس لیے گئے ہیں، جو اس میں کرائے میں دے رہی تھی پچھلے 3 سال سے۔ تمام اپنے کرائے دینے کے باوجود، اپنے ڈیوز کے باوجود بھی مطلب مجھے اپنی فیملی سے کافی سارے پرابلمس تھے۔ کبھی مطلب میرے بچوں پہ مختلف طرح کے بلیمز لگائے جاتے تھے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ہمیں ٹارچر کیا جاتا تھا، بٹ پھر بھی میں خاموشی سے برداشت کرتی تھی، چونکہ گھر تھا، فیملی کو بھی دیکھنا تھا، بچوں کو بھی دیکھنا تھا، اس وجہ سے کئی چیزیں اوبیسلی انسان کو ساتھ لے کے جانی ہوتی ہے۔ میرے ساتھ جو پروجیکٹس پہ کام کر چکے ہیں اس میں ہے میرے پاس ہوپ 87 جن کی دستاویزات اس وقت رنگیت میں ہے، اور میرا ادارہ چونکہ بند ہے تو انشاءاللہ وہ میں آنے والے ٹائموں میں دکھا سکوں گی کہ 6 مہینے کا میرے کامیاب پروجیکٹ ان کے ساتھ چلا ہے۔ ریسنٹلی میرے ساتھ US8 کی طرف سے کانٹریکٹ سائن ہوا ہے، جو کہ اس تھوڑے سے عرصے میں مطلب میری کارکردگی کی بہاف پہ مجھے یہ کانٹریکٹ دیا گیا ہے، کیونکہ اگر میرے ادارے میں، میرے خیال میں US8 جیسا بڑا ادارہ کم ہی لوگوں کے ساتھ کام کرتا ہوگا، اگر میرے ادارے میں کوئی کمی بیشی ہوتی، ہم لوگوں میں کوئی خامی ہوتی، تو مطلب اتنے بڑے بڑے لوگ ہم لوگوں کے پیچھے نہ آتے۔ دوسری میں سب سے بڑی بات یہ کہوں گی کہ نان سٹاپ 3 سال تک میری میڈیا کے ساتھ مسلسل پروگرامز میں اور مختلف انٹرویوز میں ان کا ہماری طرف آنا جانا ہو چکا ہوا ہے۔ میرے بچے جو اس وقت ارد گرد میرے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے انڈیویجول انٹرویوز ہو چکے ہیں، BBC لنڈن سے لے کے، وائس آف امریکہ سے لے کے، تو جیو اور ARY اور باقی بھی جتنے اگر GTV ہے یا GNN ہے یا جتنے بھی بڑے بڑے چینلز ہیں، سب ہمیں کوریج دے چکے ہوئے ہیں، اور ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ آ چکے ہوئے ہیں۔ تو میرے خیال میں اگر کوئی ایسی بات ہوتی کہ ہم میں کوئی کمی ہوتی، کوئی بات ہوتی، تو میڈیا جیسا معتبر طبقہ جو کہ میں نے سنا تھا کہ سب کو ہیرو سے زیرو بنا دیتے ہیں، تو وہ کبھی بھی میرے پاس نہ آتے، اور ان کے ثبوت ان تمام چینلز کے پاس بھی موجود ہے، اور میری جو جتنے بھی سوشل ایپس ہیں سب پہ موجود ہے۔ اس کے بعد میں یہ بات کہوں گی کہ جو میرا بھائی ہے عابل امان، اور جو میرے بعد ہے، مطلب میں اس سے بڑی ہوں، میرا بھائی میرے ساتھ نان سٹاپ کمپیوٹر ٹیچر رہا ہے، جس کی یہ میں آپ کو پکچر دکھاتی ہوں، یہ میرے انہی بچوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر ایک بہن کے ساتھ اس کا بھائی بیٹھا ہوا ہے تو اس بہن میں کتنی غلطیاں ہوں گی۔ اگر مجھ میں یہ کوئی غلطی دیکھتا تو میرے خیال میں اس وقت میرے منہ پہ تھپڑ مارتا، اگر میرے آرگنائزیشن میں کوئی غلطی ہوتی تو میرے خیال میں میرے بھائی جو نان سٹاپ میرے ساتھ 3 سال رہا ہے، ہر بچے سے اس کی ایک اپنی ایسی مطلب ایک تعلق بنا چکا ہوا ہے کہ اپنے بچوں کی طرح وہ بھی سب سے پیار کرتا ہے۔ تو میرے بھائی کی پکچر دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ میرے خیال میں اگر جو بھی غیرت مند بھائی ہوگا وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ اس کے گھر پہ کوئی بھی ایسا کام ہو، کوئی بھی ایسا غیر قانونی کام ہو یا غیر اخلاقی حرکت ہو، تو وہ میرے خیال میں کبھی بھی اس کو برداشت نہ کرتا، اور وہ ضرور اس پہ سٹینڈ لیتا۔ تیسری بات یہ ہے کہ CCTV کی مکمل ریکارڈنگ ہوتی ہے میری اکیڈمی کی، وہاں پہ جو بھی ایسی اگر کوئی حرکت ہوگی، اگر اچھی ہوگی یا بری ہوگی، تو وہ آبویسلی کیمرے میں اس کی ریکارڈنگ ہوگی، وہ ابھی تک ہمارے کیمرے آن ہے، اور جو بھی ہماری ڈیٹیلز ہے، جتنا بھی ہمارا کام ہے، وہ سیڑھیوں سے اترنے سے لے کے تو بچوں کے واپسی تک تمام چیزیں اس پہ ریکارڈ ہوتی ہے، جو کہ میرے خیال میں ہمارا سب سے بڑا ثبوت ہے۔
یہ جو ایگریمنٹ ہے اس میں نے کوئی ایسی بات نہیں لکھی, آپ لوگ اس کو کلوز بھی دیکھ سکتے ہیں, اس میں عمر کی کوئی قید نہیں ہے. میرے پاس جو ویلفیئر میں بچے تھے اس میں ہم نے انڈر 16 یا 17 18 کی ایج رکھی ہوئی تھی. ہم پہ یہ بلیم لگایا گیا ہے کہ بڑے بڑے آدمی ہیں اور بڑے بڑے لوگ ہیں. میری جو سوشل میڈیا کے جتنے بھی ایپس ہیں, اسپیشلی میری جو ٹک ٹاک کی وہ ہے کوریج ہے, وہ ماشاءاللہ بہت زیادہ ہے. نان اسٹاپ میری ویڈیوز جو ہے وہ چلے ہیں, نہ صرف ٹک ٹاک پہ بلکہ جو فیس بک وغیرہ ہے یا جو انسٹاگرام ہے اس میں تمام ریگولر لوگوں نے دیکھا ہوا ہے کہ میرے پاس جو بچے ہیں وہ کتنے سال کے ہیں. کچھ بچے ایسے ہیں جن کی میرے پاس پکچرز ہیں جو بیفور اور آفٹر کی, اگر یہ آپ سب تفصیل دیکھنا چاہیں گے تو وہ سب حاضر ہے. یہ بچے جو میرے پاس 3 سال سے آئے تھے, تو آبویسلی میں ان کی ایج روک تو نہیں سکتی تھی کہ میں نے کہتی کہ اگر 10 سال کی ہو تو آپ ادھر 10 سال کی رہو گے. ان بچوں نے ظاہر ہے بڑھنا تھا, آگے انہوں نے جانا تھا. دوسرا, میں نے بار بار اپنے انٹرویوز میں یہ بات کہی تھی کہ یہ جو بچے ہیں یہ میری طاقت ہے, میں انہیں اس مقام تک لے کے جاؤں گی کہ کل یہ میرے ساتھ باقی جو برانچز ہے رنگیت کی وہ سنبھال سکے. کیونکہ میرا خیال تھا کہ یہ بچے اگر خود اپنے اندر یہ درد رکھتے ہیں تو اس کو بہتر طریقے سے, ان سے زیادہ بہتر طریقے سے کوئی برانچز نہیں چلا پائے گا. اگر یہ اپنے جیسے بچوں کو وہاں پہ رکھیں گے, انہیں اسکلز دیں گے, انہیں پڑھائیں گے, تو میرے خیال میں ان سے زیادہ مثالی کام میرے لیے کوئی نہیں کر سکتا تھا. تو ہم پہ جو الزامات ہیں, میں تمام الزامات کی تردید کرتی ہوں. اب میں اس پوائنٹ کی طرف آؤں گی کہ یہ فساد کہاں سے شروع ہوا ہے. فیملی میٹرز ہے, مجھے اس طرح خود بھی اچھا نہیں لگتا, لیکن اپنے ادارے کی بہاف میں بات کر رہی ہوں. اور اسپیشلی جو میرے پاس بچے ہیں انتہائی غریب گھروں سے ہیں, اور اگر میں ایسے موقع پہ یہ دیکھوں گی کہ میری فیملی کی عزت پہ بات آ رہی ہے تو میرے خیال میں مجھے پھر ادارے چلانے کا کوئی اختیار نہیں ہے. اگر میں ایک غلط چیز کا ساتھ دوں گی تو میرے خیال میں مجھے کوئی حق نہیں ہے کہ میں پھر اٹھ کے کسی غریب کے لیے آواز لگاؤں کہ یہ ادارہ غریبوں کے لیے ہے. اس وقت میں حق کے ساتھ ہوں, اپنے غریب بچوں کے ساتھ ہوں. اور میں بالکل اپنا جو انٹرویو کا جو اپنی مین بات ہے جس کی طرف میں جانا چاہتی ہوں, اس سے سب سے پہلے میں یہ کہوں گی کہ میں اپنی تمام فیملی سے لا تعلقی کا اعلان کرتی ہوں. میرا اپنی فیملی کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. اگر میں جس محال میں بھی ہوں یا وہ جس بھی سچویشن میں ہے, میں ان لوگوں سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی, کیونکہ میں اپنی ادارے کی جو ریپوٹیشن ہے وہ میرے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے. اس وقت اگر میں در بدر ہوں, میری اکیڈمی بند ہو چکی ہوئی ہے, میرے پاس رہنے کی جگہ نہیں ہے, تو وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ میں ایک بچے کی وجہ سے یہاں تک پہنچی ہوں. وہ بچہ جو ہے اس کی عمر 13 سال ہے, وہ یہاں پہ موجود ہے. 13 سال کے بچے پہ یہ الزامات لگائے تھے میری فیملی کی وجہ سے کہ میں مطلب پھر بھی ایک لحاظ کے دائرے میں رہ کے بات کروں گی کہ کچھ ایسی چیزیں اس بچے کے بارے میں کہی گئی یا ایسے اس پہ الزامات لگائے گئے جو کہ یہاں پہ بتانے سے بھی میں قاصر ہوں. لیکن پھر بھی میں نے اس کو برداشت کیا اور میں اس پہ خاموش رہی. میں نے اپنے بھائی سے اور گھر والوں سے اس کے متعلق بات کی. اس کے باوجود بھی میرا بھائی آیا ہے, اس نے دوبارہ سے میری اکیڈمی میں جو بچیاں تھیں انہیں ہیریس کیا ہے, انہیں گالیاں وغیرہ دی, اور یہ تمام ریکارڈ CCTV پہ موجود ہے. جب بات حد سے زیادہ بڑھ گئی تو میں نے مجبوراً تھانہ تاتارا میں اپنی اپلیکیشن بھیجی. اپلیکیشن کی کاپی یہ میرے پاس موجود ہے, اور ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ ہم نے اپلیکیشن نہیں دی بلکہ ہمارے گھر والوں نے ہم پہ FIR کی ہے. یہ بات سراسر غلط ہے, اور میں اس کی ایک وائس بھی آپ کو سنوانا چاہوں گی جو کہ سب سے بڑا پروف ہے کہ جو SHO کی اور جو ہم نے لیٹر دی ہے, جو کنورسیشن ہے, تو وہ ریکارڈنگ اگر ایک صرف شارٹ سی بھی آپ سن لیں گے تو یہ ہمارے فیور کی ہے کہ اپلیکیشن ہم لوگوں نے سبمٹ کروائی تھی اپنے بھائی کے خلاف. تاسو خیر دې زه په موبایل د ډریور ته به خیر زه تیلو میلو خرچمو لېږم لږ یې دغه کوي هینډل کوي جی پیسکس جی او دا سیکټر چې کومه دی که نه جي تاسو ولیکئ ځان سره زه درته ډیټیل سره وایم دا چې کومه دی جي سیکټر دی یو منټ ښه جي دا سیکټر چې کومه دی F31 دی F31 او هاوس نمبر 82 دی هاوس نمبر 82 یہ میرے گھر کا ایڈریس ہے, اور یہ جو SHO کی کنورسیشن ہے وہ آپ لوگوں نے بھی سن لی, کیونکہ یہ اپلیکیشن جو ہے یہ ہم لوگوں نے دی تھی اپنی فیملی کے خلاف, اور تب بھی ہمارا یہ مقصد نہیں تھا کہ کسی کو اریسٹ کیا جائے. ہم نے صرف
اس چیز کے لیے اپلیکیشن دی تھی کہ میری فیملی کو بلوایا جائے تتارا تھانہ جو کہ ہم لوگ کی پریمیسز میں آتا ہے، اور ہمیں وہاں پہ بلایا جائے تاکہ ہم یہ چیزیں صحیح طریقے سے کلیئر سکے جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے، کیونکہ میرا بھائی اس وقت کچھ بھی سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ بہرحال ہم نے اپلیکیشن دی، پولیس آئی جائے وقوع پہ، جب انہوں نے میرے بھائی کو لے جانا چاہا تو اس وقت کچھ ایسے ایشوز ہو گئے، میری بھابھی نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا تو اوبیسلی میرے بچے اس وقت اگریسو ہو گئے، کیونکہ جو انہوں نے میرے ساتھ اس وقت جو سٹینڈ لیا تو میں کہہ رہی ہوں کہ وہ کبھی بھی میں فراموش نہیں کر سکتی۔ اوبیسلی میں ان کی ٹیچر تھی، اور ٹیچر سے زیادہ میں ان کو ایک ماں کا درجہ ان بچوں نے مجھے دیا ہوا ہے، تو وہ اوبیسلی برداشت نہیں کر سکتے۔ اس وقت ان کی اور پولیس کے درمیان ہاتھا پائی بھی شروع ہو گئی، پولیس نے ہاتھ بھی اٹھایا اور میرے 3 بچوں کو انہوں نے شدید زخمی کیا، اور جو رائفل کی بیک سائڈ تھی، اور وہ تمام بچے ٹین ایجر تھے، انہیں اسٹریٹ میں گرایا ہے۔ ہم پہ یہ الزامات لگائے گئے کہ ہم نے ہاتھ اٹھایا ہوا ہے، لیکن میں کہہ رہی ہوں کہ میرے پاس اپنی ہر بات کا ثبوت ہے، اور میں ثبوت کی بنا پہ اپنی ہر بات کر رہی ہوں۔ بجائے یہ کہ وہ میرے بھائی کو اریسٹ کر کے لے جاتے، وہ میرے ساتھ جو یہ بچہ بیٹھا ہوا ہے اس کو اریسٹ کر کے لے گئے، اور جب وہ اس بچے کا نام شاہد ہے، اس کو اریسٹ کر کے لے گئے تھانے میں، تو نہ صرف انہوں نے غیر قانونی طور پہ اس بچے کو جو کہ ٹین ایجر ہے، جس کی ایج آپ دیکھ سکتے ہیں، نہ صرف اس کو غیر قانونی طور پہ حوالات میں بند کیا، بلکہ اس کو راستے میں بے جا تشدد کا نشانہ بنایا۔ اور آپ اپنے طور پہ اس بچے سے پوچھ سکتے ہیں، تمام پکچرز ہم لوگ کے پاس موجود ہے جو بھی اس وقت مار پڑی، تشدد ہوا۔ اس بچے کو لینے کے لیے جب میں باقی بچوں کے ساتھ گئی تو ظاہری سی بات ہے میں نے وہاں پہ احتجاج کیا۔ میں نے ان سے کہا کہ اپلیکیشن میں نے آپ کو دی تھی، آپ لوگ میرے بھائی کو بلاؤ، آپ لوگوں کو چاہیے تھا کہ مسئلے کو حل کرتے، بجائے کہ اس کو بلانے کے آپ ایک ٹین ایجر بچے کو غیر قانونی طور پہ لے آئے۔ نہ صرف لے آئے، یہ نہیں کہ آپ اس کو انڈر انویسٹیگیشن رکھتے، بلکہ آپ لوگوں نے اس کو باقاعدہ لاک اپ میں بند کر لیا۔ یہ ایک انتہائی غیر قانونی فعل تھا، اور میں اپنی جو میں نے کیا ہوا ہے، میں اپنی تمام چیزیں بتاؤں گی۔ میں نے اس وقت ایک ویڈیو بنائی جو میں نے سوشل میڈیا پہ ڈالی، میں نے ایک آواز بلند کی کہ بھئی ایک غریب بچہ ہے، ٹھیک ہے، اگر اس کا کوئی سپورٹ نہیں ہوگا، اگر اس کے پیرنٹس آگے نہیں آ سکتے، تو میں ان کی ماں کی جگہ تھی، اور میں کسی بھی صورت یہ نہیں دیکھ سکتی تھی کہ میرے بچے کے ساتھ کوئی اتنا مس بیہیو کرے یا اس کے ساتھ تشدد کرے۔ اس وقت جو بھی میرا ری ایکشن تھا وہ ایک فطری عمل تھا، میری جگہ کوئی بھی ہوتا تو اگر اس کے بچوں کے ساتھ جو 3 سال سے ان کی نگہداشت میں ہو، اور مطلب اوبیسلی کوئی بھی ہوتا میری جگہ، تو ان کا وہ احتجاج ادھر بنتا تھا۔ جب میں نے وہاں پہ بہت زیادہ کوشش کی، ان لوگوں نے پھر بھی میرے گھر والوں سے کسی کو نہیں بلایا۔ 3 گھنٹے اس پروسیس میں گزر گئے، میں چیختی رہی، تھانے کے باہر بھی چلاتی رہی، احتجاج کرتی رہی، للکارتی رہی ان کو کہ آپ اس بندے کو بلاؤ جس کی وجہ سے ساری یہ فساد پھیل رہی ہے۔ اور میرے وہ بچے جو باہر تڑپ رہے تھے، ان کی ویڈیوز میرے پاس ہے، جنہیں انہوں نے سروں پہ مارا ہوا تھا۔ یہ تمام بچے موجود ہیں اس وقت یہاں پہ، اور اپنے طور پہ آپ سے جو بھی پوچھنا چاہیں ہم لوگ حاضر ہیں۔ بہت زیادہ میرے کہنے کے بعد آخرکار انہوں نے میرے بھائی کو بلایا، لیکن تب تک بہت زیادہ دیر ہو چکی تھی، اور آبویسلی یہ بات ایک فساد کی شکل اختیار کر چکی تھی، کیونکہ پولیس اسی عرصہ میں آ کے میرے اور 4 بچوں کو پکڑ کے لے گئی، ان کی بھی ہم ویڈیوز بنا چکے ہوئے ہیں۔ اور نہ صرف یہ کہ میرے بچوں کو اندر لے گئی، بلکہ اس کے بعد ایک لیڈی کانسٹیبل کو بلوا کے مجھے بھی انہوں نے اندر کر دیا۔ یہاں تک بھی بات ٹھیک تھی، اگر میں مجرم تھی، ٹھیک ہے، مجھے آپ لوگ ہتھکڑی لگاتے، مجھے لے جاتے، جیل میں ڈال دیتے، میں اپنے حق کے لیے لڑ رہی تھی۔ پھر بھی اگر پولیس کے پاس اختیار ہے، وہ سب کچھ کر سکتی ہے، کیونکہ پاکستانی پولیس کو ماشاءاللہ ساری دنیا جانتی ہے۔ نہ صرف یہ کہ یہ مجھے تھانے کے پریمیسز میں لے کے چلے گئے، بلکہ انہوں نے مجھے بے جا تشدد کا نشانہ بنایا۔ اس میں جو ان کے ایس ایچ او تھے، ایڈیشنل ایس ایچ او، ان کا نام بیراج ہے، وہ وہاں پہ مین اس وقت بندے تھے جنہوں نے مجھ پہ پہلا ہاتھ اٹھایا، اور جو پہلا تھپڑ انہوں نے مجھے مارا ہے وہ اس کا نشانہ ابھی بھی میرے آنکھ کے اوپر موجود ہے۔ تمام میرے پاس وہ پکچرز ہے جو مجھے تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اور انہوں نے جس بے رحمی سے مجھے گھسیٹا اور جس طریقے سے میرے بالوں میں انہوں نے ہاتھ ڈالے، تو آدھے سر کے بال میرے اپنے ہاتھوں میں تھے، اور اس کے ساتھ پھر میرے گھر والے بھی مل گئے، اور کوئی وحشیانہ طریقے سے ایک خاتون کو تھانے کے اندر مارنا، میں کہتی ہوں کہ کہاں کا انصاف ہے۔ میں تو آپ لوگوں سے انصاف مانگنے گئی تھی، اور آپ لوگوں کی جو کیمرے ہیں تو میرے خیال میں تمام اس کی CCTV کی ریکارڈنگ موجود ہونی چاہیے، اور میں ابھی یہ درخواست بھی کروں گی تمام انتظامیہ سے، اپنی گورنمنٹ سے، KPK کے جو ہمارے گورنر صاحب ہے، جو وزیر اعلیٰ صاحب ہے، کہ یہ CCTV مجھے ہر حال میں چاہیے، اور مجھے اس بات کا جواب دیا جائے کہ ٹھیک ہے، اگر میں کوئی قاتل بھی ہوتی تو کیا کسی وردی میں موجود آدمی کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ مجھے اتنے وحشیانہ طریقے سے مارے۔
مجھے آج اگر یہ میں پریس کانفرنس کر رہی ہوں تو بہت مجبوری کی حالت میں کر رہی ہوں، اور میرے خیال میں یہ صرف میری آواز نہیں ہوگی، آنے والے وقتوں میں شاید کوئی بھی خاتون ہو جس کے ساتھ اس طرح بےرحمی سے پیش آیا جائے تو میرے خیال میں شاید ان کے لیے تھوڑی سی آسانی پیدا ہو جائے گی کہ مجھے صرف اضمار کی وجہ بتائی جائے۔ میرے خیال میں اگر کوئی اقدام قتل والا ہوتا ہے، قاتل بھی ہوتا ہے، تو میرے خیال میں اس کو بھی آپ اس طرح گھسیٹ کے مار نہیں سکتے۔ تو اس کی جو تمام ریکارڈنگ ہے اس کے لیے میں اپیل کرتی ہوں کہ وہ نکالی جائے اور سرعام وہ چیز لائی جائے کہ اس میں ساری دنیا دیکھ سکے کہ پولیس نے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ اور صرف پھر میرے پین کی بس نہیں ہوئی، مجھے اس وقت انہوں نے گاڑی میں ڈال کے زبردستی گھسیٹ کے پولیس لائن لے جایا گیا مجھے اس وقت، اور جو میرے پیچھے تھے بچے جو 5 لوگ تھے اس میں ایک ان کے ماموں تھے اور 4 میرے بچے تھے، ماموں ان کو بچانے آئے تھے، ان کو بھی اریسٹ کیا گیا تھا۔ اور پھر جس درندگی سے ان بچوں کے ساتھ سلوک کیا گیا، یہ ٹین ایجر بچے تھے اور بہت غریب لوگوں کی یہ اولاد ہے، جس درندگی سے پھر انہیں مارا گیا ہے، ان کے نشانات ابھی بھی ان کے جسموں پہ موجود ہے، اور ہم نے تمام اپنی پکچرز سیو رکھی ہوئی ہے تاکہ ہم ایویڈنس کے طور پہ پیش کر سکے۔ ہم لوگوں کو جب جیل لے جایا گیا اس سے اگلے دن نہ صرف یہ کہ صرف چھوٹا سا چالان ہوا، بلکہ ہمیں باقاعدہ طور پہ سینٹرل جیل پشاور بھجوایا گیا اور ہمیں 3 دن تک وہاں پہ رکھا گیا۔ یہ ایکچولی میرے 2 بھائی ہے، جو میرے سے بعد میں جو بھائی ہے جو کہ چھوٹے سے بڑا بھائی ہے، جو میری کمپلین ہے وہ چھوٹے کے خلاف ہے۔ جو میرا بڑا بھائی ہے وہ 3 سال سے میرا کمپیوٹر ٹیچر ہے، نہ صرف وہ میرے ساتھ کمپیوٹر کی تعلیم دیتا ہے بلکہ وہ جتنا بھی ڈاکومنٹس کا کام ہوتا ہے وہ میرے ساتھ کرتا ہے۔ تو میں تو صرف یہ کہوں گی کہ جو ہماری عزت ہے، جو ہماری ایک رسپیکٹ ہے، اس کا سب سے بڑا ثبوت تو یہ جو میرا بھائی میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اور اس کی تمام CCTV ریکارڈنگ بھی موجود ہے جو کہ کل تک میں نے اپنے ادارے میں مطلب چلی ہوگی، اگر انہوں نے اس کے پیچھے کوئی اس کو ابھی اگر آف بھی کیا ہوگا تو وہ تمام ریکارڈنگ موجود ہے۔ تو میرے خیال میں کوئی بھی غیرت مند بھائی ایسے نہیں کرے گا کہ وہ اٹھ کے اپنی بہن کو کوئی ایسی جگہ چلانے دے گا کہ وہ برداشت سے باہر ہو۔